ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی گہری دوستی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا بدل دی تھی۔ پھر وہ خوش بھی تھی، اسے میکے کا مان مل گیا، چاہے منافقت کا ملمہ اڑے، جھوٹا ہی صحیح مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی۔ جب اس نے لان میں کرسی پہ بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اٹھ کے آئی۔ خوب مسز ہمایوں عیش کر رہی ہو؟ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے وہ سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی۔ اس نے بامشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی؟ قابل تو خیر تم اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسے رخصت ہوتی جیسے سدرا بازی ہوئی ہے۔ وہ ڈونٹ بی سو انوسینٹ، ڈو ناٹ بی پریٹینڈڈ۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ تم جانتی ہو کہ ہمایوں صرف میرا ہے اور میرا ہی ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور مت دو محمل ڈیرا۔ اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ یاد رکھنا آرزو ایک بار کسی کو چاہ لے تو اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے نعوذ باللہ۔ اس کے اندر غصہ ابلا۔ بے اختیار اس نے تھوڑی سی انگلی اٹھائی اور یہ بولی، تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں۔ اور تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، کسی کے شوہر پہ حق جتا رہی ہے۔ یہ تمہاری کزن کے ساتھ یہ جو آرزو ہے کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہمایوں نے پوچھا۔ وہ چونک گئے۔ کیوں؟ عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقوں سے مردوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی، مجھ سے سوال جواب شروع کرنے لگی۔ بہت ہی آکورڈ لگ رہا تھا، اور اس کے باپ کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر حسن کو برا لگا تو اس نے ڈانٹا کہ اندر جاؤ۔ بس شی از لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں؟ عجیب ہی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو نہیں تھی۔ بہرحال کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں۔ ایک بات کہوں محمل؟ جی کہیے۔ دیکھو میں سمجھنا نہیں کہ میں لالچی ہوں، لیکن تم نے دیکھا وہ کیسے تمہاری جائیداد پیش کریں، تمہیں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ رہنے دیجیے، مجھے کچھ نہیں چاہتی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنا حق بہت پہلے چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے یہ بات اسے نہیں بتائی تو کوئی وجہ ہوگی۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ اس نے بیگ میں سے قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا ہوا تھا۔ یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پر اپنا نام پڑھ کے سوچتی، میم پڑھ کے سوچتی، پھر یاد نہ آنے پر شانے اچکا کے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا۔ نہیں، اس کے دل کی تسلی ہو گئی۔ قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ واقعی اسے جو چیز مل گئی جو اس نے کبھی مانگی تھی۔ بتاؤ، اصل میں اللہ نے میری لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی، وہی پڑھ کر پیار آ رہا تھا اللہ پہ۔ وہ ہنس دیا۔ کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ ایسے کیجولی ٹریٹ مت کرو، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، الہامی کتاب ہے، اٹس اوکے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس دوپہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھو جائے گا، سائنسدان کسی اور طرح دیکھیں گے۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں۔ اس لیے تم وہی پڑھنا چاہتی ہو، تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹ لگتی ہے کیونکہ تم خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب، اس میں تمہارا ذکر نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، اسکرین پہ چمکتے نمبر دیکھا اور بٹن اٹھا کے کان سے لگایا۔ جی رانا صاحب۔ اب وہ گفتگو میں محو ہو گیا تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی، ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ بھی بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان ہی نکال دی ہے، روح کھینچ لی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی، اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا اور امید کھوکھلی ہو چکی تھی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کر رہی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی تھی، وہ ہر چیز کا منچاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا چلا گیا۔ فون ابھی تک ہمایوں فون پہ مصروف تھا مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو گئیں۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھتی رہی اور پھر درمیان سے کھول دیا۔ دو سامنے صفحے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا،
اور اس سے پڑھا ہی نہیں گیا، وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی. ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل منور ہو گیا. اب اسے کسی کی نظریے یا رائے کو خود پہ مسلط نہیں کرنا تھا. اسے اس کا جواب مل گیا، دلیل مل گئی. مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے واپس سنبھال کر قرآن شریف بیگ میں رکھا، زپ بند کی. پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر موند لیا. اسے ہمایوں سے بحث نہیں کرنی تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا سکتی ہی نہیں تھی. اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے. صبح نئی سی اتری تھی، چڑیا چہچہا رہی تھی. وہ گیٹ پر کر کے باہر نکلی. درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل چلاتا آ رہا تھا. وہ تیمور کی برام دھکیلتی ہوئی سڑک پہ آگے بڑھی. اس کا رخ کاشف کی طرف تھا. محمل باجی، السلام علیکم. کاشف اسے دیکھ کر چہکا. وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی. وعلیکم السلام. صبح صبح کدھر جا رہے ہو؟ وہ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، فارغ ہوتا ہوں. اچھا، حنان اور رحم کی؟ یہ سب کا آف ہو گیا ہے. تو پھر ایسا کریں کہ فجر کے بعد کلاس رکھیں. جی باجی میں تو آ جاؤں گا، ارحم وغیرہ کا پتہ نہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. کاشف بائک دوڑاتا ہوا دور نکل گیا. ذہن کے کونے میں اس دن آرزو کی کہی باتیں گونجنے لگی. وہ اسے جھٹلانا چاہتی تھی لیکن اس کو دھڑکا سا لگ گیا. 10 روپے بی بی. اس نے سامنے سے بھٹے والے سے بھٹا لیا. پاؤچ کھولا، اندر سے پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے. اس نے 10 روپے کا نوٹ نکالا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کے رکھا گیا تھا اڑ کے دور گرا. 1 منٹ. وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھی تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی سڑک کے بیچ میں گئی. اس نے اٹھایا، تحریر دیکھ کر مسکرائی. اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی. اس نے گھبرا کے سر اٹھایا. گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی. وہ بھاگنا چاہتی تھی کہ جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا. تیز ہارن کی آواز اور کوئی چیخ رہا تھا. اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے. اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے، خود کو پورے قد سے گرتے اور مکمل طور پہ گرتے دیکھا. شور تھا، بہت شور. اس نے اپنی چیخیں سنی. اپنے سر سے نکل کر سڑک پر بہتے خون کو دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال. اس کی کلائی وہی اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی. اس نے ہاتھ کھول دیا. مڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پہ گر گیا. اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے دیکھا. کہیں دور بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا حلق پھاڑ پھاڑ کر، بہت دور. جو آخری بات اس کے ذہن نے سوچی وہ یہ کہ اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی. اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. تاریکی، سیاہ کالی محیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے. خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ. اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا. پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا. زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے. ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں، کہیں تیرتے بادل پہ آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا. ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. تیز پیلی روشنی نے ہولے سے اس کی آنکھیں کھولی. دھندلا سا منظر سامنے تھا. وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھی گئی. وہ کون، کدھر، کیوں، سارے سوال اس کے دماغ میں آئے. ارد گرد سفید دیواریں، قریب کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ. کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر جسم جیسے بے چین. وہ بہت تھک چکی تھی. اس نے کوشش ترک کی. بازو کو دیکھا جس میں بے شمار نالیاں تھیں. ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ رک رہی تھی. شاید وہ اسپتال کا کمرہ تھا اور شاید محمل ابراہیم تھی. خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا. آہستہ آہستہ یادداشتیں ذہن کے گوشوں سے ابھرنے لگیں. ایک ایک کر کے ایک ایک چہرہ یاد آتا گیا. تھک کر اس نے آنکھیں موند لی. آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ہسپتال پہنچایا تھا؟ کوئی ایکسیڈنٹ؟ اچھا وہ بھٹا لینے سڑک کے پار گئی تھی. اچھا وہ کاشف، وہ سائیکل چلا رہا تھا، وہ ریڑھی والا، بکھرے کاغذ، روتا بچہ. اسے چونک کے آنکھیں کھولیں. ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل سنائی دی، تیمور تو رو رہا تھا. اسے یاد آیا، کہاں ہے تیمور؟ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی. وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی. اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹک گئی. اور شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، حیران سے کہتے ہوئے آئی. تبھی کھلے دروازے میں سے ایک بچہ نظر آیا. 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ. شاید وہ کاشف کا ہمسایہ تھا. ہاں شاید یہ ارحم تھا یا ارحم کا چھوٹا بھائی. آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے چھوا. پھر حیرت سے پوچھا. وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی. یہ لڑکا شاید وہ تھا جس کو شام میں ناظرہ پڑھا رہی تھی. ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں، نرس خوشی سے چہکی. وہ ابھی تک بچے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی. کچھ عجیب سی کوفت تھی. ننھی پیشانی پہ ذرا سا بل ڈالے وہ عجیب سی کوفت پہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اور
کونیاں گھٹنے پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا کے وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی. راہم، اس نے پکارا ہلکی سی آواز میں. راہم. وہ مشکل بول پا رہی تھی. میں سنی ہوں. آئی ڈونٹ لائک یو. سنی؟ اس بچے کو وہ شاید ناظرہ پڑھاتی تھی روزانہ، شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا. وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا. محمل نے چونک کے دیکھا. دروازے میں فرشتے کھڑی تھی. سیاہ عبایا پہ سفید حجاب، چہرے کے گرد لپٹے وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی. فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی. فرشتے تو باہر تھی. پاکستان کب آئی؟ او میرے اللہ! محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا. کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے کھڑی رہی. اس کا چہرہ کمزور ہو گیا تھا. محمل، محمل، تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں تو کافی عرصے سے ہوں یہاں محمل. میں نے کتنی باتیں کی. تم نے سنا تھا کیا؟ نہیں، میں نے کوئی بات نہیں سنی. وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی. میں تو صبح ریڈی والے کے پاس گئی تھی، مجھے ٹکر ماری گاڑی نے، اور تم نے بتایا کہ تم آ رہی ہو. بتایا بھی نہیں. فرشتے بے یقینی سے پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں. فرشتے بولو. کیا ہوا محمل؟ ایک منٹ. یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ. وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے اٹھا. فرشتے نے چونک کے اسے دیکھا. سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سے ناگواری ابھری. سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو. میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں جائیں. فرشتے، یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. وہ بدتمیزی سے چیخا. شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ. تم دیکھ نہیں رہے ہو میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے. تم نے تیمور کہا فرشتے؟ سر جھٹکتا ہوا باہر گیا اور پیچھے سے دروازہ زور سے بند کیا. ہاں، شی از ناٹ مائی موم. تم نے تیمور کہا؟ نہیں نہیں، یہ میرا تیمور نہیں ہو سکتا. اس کا دل بند ہو رہا تھا. کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا. فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی. محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے میرا؟ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے گال پہ لڑکے. تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں یہ پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا. فرشتے، میرا بچہ. محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں تھی. مجھے پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا صبح. وہ صبح نہیں تھی، وہ 7 سال پہلے تھا محمل. وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی. وقت 7 سال آگے بڑھ گیا. تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں تم سے اتنے برس میں کرتی رہی، وہ دن وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی. فرشتوں کو لگا وہ سن نہیں رہی. ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو. میں نے بہت ویٹ کیا محمل تمہارا، بہت زیادہ. میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی. میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا. تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی. میں 2 ماہ رہی. میں واپس گئی مگر دل نہیں لگا. میں پڑھ ہی نہیں سکتی. پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی. اتنے برس محمل، اتنے برس، تمہیں کچھ یاد نہیں. فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا. میرا تیمور؟ یہ تیمور تھا نا؟ ہم اسے سنی کہتے ہیں. مگر وہ کیسے مانتی جسے وہ کوئی کالونی کا بچہ سمجھ رہی تھی، اس کا اپنا بچہ تھا. اسے تو لگا شاید وہ ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا شاید ایک حصہ. صدیاں کیسے بیت گئی. اسے کورٹ میں لیٹا اپنا نامولود بیٹا یاد آیا. فرشتے، وہ میرا بچہ ہے. اف. ہاں، نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا. ہمایوں، وہ میٹنگ میں ہے، رات تک آئے گا. نہیں، اس کو پلیز فوراً بلاؤ. اس کو بتاؤ محمل جاگ گئی ہے، انتظار کر رہی ہے. وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل. وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے محمل. لوگ بھی بدل جاتے ہیں. وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا. میرا ہمایوں، میرا تیمور ایسا نہیں ہے. فرشتے افسوسوں سے دیکھتی رہی. ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا.